ہم اگر جو نام لیں احمد رضا کا۔ ایک دفعہ کئی سال یعنی یوٹیوب پہ آنے سے پہلے کی غالباً 4 یا 5 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے علاقے میں رضا مسجد ہوا کرتی تھی اور ابھی بھی ہے وہ. تو وہاں ایک دفعہ بیان چل رہا تھا میرا اور غالباً غوث اعظم کی شان میں کوئی بیان چل رہا تھا. کچھ 11ویں کا مہینہ تھا یا ایسا کوئی بات تھی. تو بیان کے دوران کافی لوگ جو ہے نا مسجد کے اندر بیٹھے تھے. کچھ لوگ نئے بھی لائے گئے تھے بلا کے بیان کے اندر وہاں، کیونکہ ڈیلی سلسلہ ہوتا تھا پڑھائی کا قرآن پاک کا اور مسئلے مسائل کا. روز بچوں کو نوجوانوں کو وہاں بلا کر کلاس ہوتی تھی آدھے گھنٹے کی. تو اس دوران ایک دفعہ کیا ہوا کہ غوث اعظم کی شان بیان کرتے ہوئے میں نے یہ کہا کہ غوث اعظم کا مرتبہ کتنا بھی بڑا ہو لیکن کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. یعنی ہر صحابی غوث اعظم سے بڑا ہے. یہ بات سن کے مجلس سے ایک شخص کھڑے ہو کے صاحب چل گئے. اگلے دن وہ بیٹھے ہی نہیں آ کے درس میں. جب ان سے پوچھا گیا جا کے کہ بھئی کیا ہوا، یعنی آپ کچھ دن آئے پھر اچانک، تو بولے انہوں نے کیسا بیان کر دیا، غوث اعظم کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، وہ تو سب کے سردار ہیں. انہوں نے کہہ دیا صحابی ان کے صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتے. یہ کیسی انہوں نے بات کہہ دی. تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری عوام کو یعنی کس جہالت کے پائیدان کے اوپر لوگ کھڑے ہیں کہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ صحابی کیا ہوتے ہیں، غوث اعظم کیا ہوتے ہیں. بس اگر بات رہ گئی تو پیری مریدی پہ لڑوانے والی بات رہ گئی، اور رہ گئی تو مجدد تھے یا نہیں تھے، توہین ہوئی یعنی اس پہ رہ گئی. نماز پہ، عقائد پہ، ان سب چیزوں پہ کچھ بات کرنے کو 100 میں سے 10 لوگ تیار ہوں گے، 90 لوگ اس پہ تیار نہیں. تو یہ بھی کہیں نہ کہیں قوم کی بد نصیبی ہے موجودہ دور کے اندر کہ ان کو اپنی ضرورت کے مسئلے سیکھنے کا بھی ٹائم نہیں اور بعض کو تو سکھانے کا بھی ٹائم نہیں. کہ جن کے حالات یہ ہیں کہ وہ غوث اعظم کو بڑا کہہ دو تو ان کی محبت غوث اعظم کی دل میں اتنی ہے کہ انہوں نے توہین سمجھ لیا. یہ معاملہ ہے. نجد کی